بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ ہم آج کے دن میں انشاءاللہ کل کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک واقعہ جو ہے وہ عرض کرتا چلا جو قرآن حکیم کی ایک حقیقت ہے، واقعہ تو نہیں ہے، قرآن حکیم کی ایک حقیقت ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ رحمان عام طور پہ آپ کو ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی آپ سے کہتے ہیں، اور اکثر آپ کو کہتا ہوں میں دم کے لیے کہ آپ سورہ رحمان جو ہیں، سورہ رحمان کو سنا کریں۔ سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ نے عروس القرآن کہا، عروس القرآن یعنی کہ قرآن کی دلہن۔ جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے سورہ رحمان کو بھی عروس القرآن اس لیے کہا کہ اس کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ کس طرح سے سجایا گیا؟ ایک تو اس کے الفاظ کی ترتیب، وہ جو لوگ قرآن فہم ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو یقیناً کمپریہنڈ کر پائیں گے۔ جو الفاظ کا جو تکرار ہے آپس میں، وہ انتہائی اعلیٰ اور انتہائی مختلف ہے باقی ریسٹ آف دا قرآن سے۔ اس کا جو جوڑ توڑ ہے آپس میں لفظوں کا، وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ دوسرا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس بات کو جو ہے وہ اچھے معنوں میں لیجئے گا، ایک ڈیوائن میوزک کی طرح اس کا جو ردم ہے وہ بنتا ہے۔ اور ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ بڑھانے کے لیے تونو کہا اللہ تعالیٰ نے نا اس کو قرآن حکیم میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو ایک ڈیوائن میوزک کا نام دیا، تونو جو ہے، یعنی کہ خوبصورت ترین انداز کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کوشش بھی کرنی چاہیے، جس کی جتنی اہمیت اور جتنی اوقات ہو، جتنا جو کر سکے وہ ضرور کرے۔ تو حضرت موسیٰ اشعری جو تھے، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مدینہ شریف میں گلیوں میں پھر رہے تھے۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے، یہاں پہ یہ کہہ کے گزرنا نہیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو گلیوں میں پھر کے لوگوں کے احوال کا پتہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ ہمارے حاکموں کے لیے پتہ نہیں کیوں ایک روایت نہیں بنتی۔ سنت کے طور پہ ہم باقی سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ اعمال کی جو صورت ہے، جو سنت ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے میرے خیال میں آئندہ آنے والے وقت کے لیے، آئندہ آنے والی حکومت کے لیے شاید یہ بہت بڑا سبق ہے ہماری طرف سے، کتب آن لائن کی طرف سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، سنت رسول ہے کہ آپ گھوم پھر کے دیکھتے ہیں لوگوں کے احوال کو، کہ لوگوں کے احوال کیسے ہیں، شہروں میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو گھر بھی جو صحابہ کرام کے تھے وہ کوئی ایکڑوں میں تو تھے ہی نہیں، کوئی فارم ہاؤس تو تھے نہیں، ایک ایک دو دو کمرے کے گھر تھے اور ساتھوں ساتھ جڑے ہوتے تھے۔ تو آپ گلی سے گزر رہے تو حضرت موسیٰ اشعری کو آپ نے تہجد کے وقت تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اتنی خوبصورت آواز تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت یا فجر کے وقت مسجد میں اکٹھے ہوئے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آل داؤد کا، آپ کو آل داؤد کا ساز جو ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ کیا کہا؟ آل داؤد کا، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو خیصیت تھی کہ وہ بہت سر کے اندر، سر کا لفظ بھی اب محسوس نہ کیجیے گا، اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کیا جائے، پڑھتے تھے اور جھومتے تھے۔ اور جھومتے کون تھے؟ پہاڑ، پانی، دریا، سمندر، یہ جھومتے تھے جس وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کہا کہ آل داؤد کا تحفہ تمہیں دیا۔ اس لیے اس بات کو صرف یہاں تک انجوائے نہیں کرنا، یہاں تک اس سے سبق نہیں لینا، یہاں تک اس کو اپنے پلو میں نہیں باندھنا کہ آپ کی تلاوت اچھی ہونی چاہیے، لیکن اس بات کو بھی پلو میں رکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ نے جو آپ کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ، گلیوں میں اب ہر طرح سے لوگوں کے احوال کو جاننے والے بنے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کل کا پاکستان کیسا ہوگا، کل کے حاکم کیسے ہوں گے اور ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ لوگ کون کون ہو سکتے ہیں۔ پروبیبلٹی، ہم جو بھی بات کہیں گے وہ حتمی بات ہرگز نہیں ہے، نہ اس کو حتمی سمجھیے گا، یہ ایک پروبیبلٹی ہے، لا آف پروبیبلٹی جس کو میتھمیٹکس میں کہتے ہیں۔ اس کے تحت ہمارے انتہائی محترم مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علی زیدی بھائی، السلام علیکم۔ زیدی، وعلیکم السلام۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید علی زنجانی بھائی، السلام علیکم زنجانی بھائی، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سامیہ خان ہے اسٹوڈیو میں، کیونکہ علی زیدی موجود ہیں، علی زیدی سے بات کرتے ہیں۔ علی زیدی، یہ بتائیے سب سے پہلے کہ الیکشن کا دن پاکستان کے لیے 8 تاریخ ہے، اور پاکستان کی تاریخ سے اس کو اگر موازنہ کریں پاکستان کی جنم تاریخ کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 تاریخ جو ہے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری لے کر آئے گا، کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو خوشخبری یہی ہے کہ جو الیکشن نظر نہیں آ رہے تھے وہ نظر تو آنے اللہ لگے، نے کیا وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔
لیکن اگر ہم اس 8 کو اگر ہم غور کریں تو یہ ذوحل کا عدد اس کو ہم کہتے ہیں، اور تھوڑا سا بہت اس میں تقریب کا عنصر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ 8 فروری کا دن جو رکھا تو اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں خدشات آتے رہے کہ یہ دیر ہو سکتی ہے ذوحل سے مراد ہے گرنے کا، ستارہ ذوحل اس کا حاکم ستارہ ہے، اور وہ بہت اچھا نہیں ہے، وہ اگریسو ہے، وہ اگریسو ہے۔ اور اسی کے ساتھ کیونکہ پوری اب اس سال 2024 کو اگر مفرد کریں تو اس کا بھی عدد 8 ہی بن رہا ہے، تو یعنی کہ مشکل الیکشن ہو سکتا ہے یہ تمام پارٹیوں کے لیے، اس میں کسی بھی پارٹی کے لیے کوئی بھی آسانی لڑنے کے لیے مشکل ہوگا یا ویسے مشکل ہوگا، لڑائی میں مشکلات، اور اس کے نتیجے میں 8 فروری کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ بھی کوئی مستحکم حکومت نہیں ہوگی۔ 8 کے دن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے یہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گی؟ امکانات نظر آتے ہیں، کیونکہ جس میں ستارہ سکسیسفل ہوں گے، یعنی ستارہ قمر اس کے ذوحل کے اثرات کو کافی کم کر رہا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھرپور الیکشن میں حصہ لیں گے، چاہے کسی سے محبت کی بنا پر لیں یا چاہے کسی سے نفرت کی بنا پر لیں، الیکشن میں ووٹ نظر آتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ایک تو پہلی بات ہے کہ ضرور جانا ہے، یہ آپ کے لیے ایک فرض ہے، فریضہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک شہادت ہے کہ جو کہ آپ نے دینی ہے، اور اس کو بڑی ذمہ داری سے آپ نے، خوش اسلوبی سے اور ذمہ داری سے آپ نے اس کو کرنا، اور اپنے باقی لوگوں کو بھی جو گھر والے ہیں ان کو بھی کہنا اور لے کر جانا ہے کہ آپ یہ ووٹ ضرور ڈالیے جو بھی آپ کے پسندیدہ ہوں، اور پھر پرامن طریقے کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر رش ہوگا تو لائنیں بھی ہوں گی۔ پاکستان کی جو تاریخ بتاتی ہے الیکشنوں کی وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً ایک زمانہ ایسا تھا کہ 35-36% جو تھا وہ ٹرن آؤٹ تھا، لیکن وہ صرف ایک ہی دفعہ ایسا ہوا تھا، 70s کی بات ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارا ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 51%، 52% رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس دفعہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ رہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ 60 کے قریب چلا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی امکانات ہیں، کیونکہ ستارہ قمر کی جو پوزیشن نظر آتی ہے وہ لوگوں سے متعلق ہے، تو اس میں کافی اچھی پوزیشن نظر آتی ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہی رہے گا اس مرتبہ، 60% کے قریب پہنچ جائے گا۔ امکانات ہیں کہ 50 سے 60 کے اندر 60 کے درمیان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پرامن رہے گا، امکانات ہیں، پرامن رہنے کے امکانات ہیں، اور کسی ایک جگہ کہہ لیں کہ 100 میں ایک دو جگہ کوئی ہو جائے تو وہ سکتا ہے، لیکن پرامن الیکشن ہونے کے امکانات ہیں۔ زنجانی السلام علیکم۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ زنجانی یہ سوال آپ تک پہنچا، یہ الیکشن کا دن جو ہے یہ پاکستان کی برتھ ڈے کے ساتھ اگر منایا جائے 14 اگست کے ساتھ تو وہ تو 5 کا عدد بنتا ہے، یہ 8 کا عدد بنتا ہے، تو یہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلال بھائی، آپ کا آغاز پہ جو گفتگو آپ نے کی ماشاءاللہ روح تازہ کر دیا آپ نے، اور ایک روحانی کیفیت بیدار ہو گئی ہے۔ کل کا جو دن ہے الیکشن کا 8 کا، یہ 14 اگست کے ساتھ یا پاکستان، اب یہاں پہ بھی کانفلکٹ ہوگا ایک، چونکہ ہم لوگ اکثر کانفلکٹ میں جاتے ہیں کہ 27 رمضان کو منائیں یا 14 اگست کو منائیں، تو بہتر ہے کہ جس ٹائم پہ ہو رہا ہے وہ ٹائم ہی بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ سال بھی 8 کی فگر ہے جس کا تعلق ذوحل سے ہے، اور ذوحل ایک معلم سیارہ ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا اور فوری طور پہ نتائج دینے والا۔ کل کا دن 8 تاریخ کا، اس کا تعلق بھی ذوحل سے ہے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ 28 سال کے بعد ذوحل اپنے ہی گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر، جو کہ پاکستان کی عزت، پاکستان کی مستقل مزاجی، پاکستان کے ادارے، اور مریخ جس کا تعلق پاکستان کے ان افراد کے ساتھ ہے جو الیکشن کو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل الحمدللہ انتظامی امور بڑے بہترین نظر آئیں گے، اور لوگوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے اندر اکا دکا جگہ پہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن مینجمنٹ بڑی بہترین نظر آ رہی ہے۔ جوپیٹر کی پوزیشن اگر دیکھی جائے تو وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن وینس تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے، کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی ٹرن اوور کی، تو مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ شاید اتنا ٹرن اوور نہ ہو جو پچھلے الیکشن میں تھا، اس کے قریب یا اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے، اور اس کے جو نتائج بڑے مختلف نظر آئیں گے، کہ جو الیکشن جیتیں گے وہ بھی خوش نہیں ہوں گے، اور جو ہاریں گے وہ تو ویسی شور مچائیں گے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو اگلی آنے والے سالوں کی بنیادیں رکھنے جا رہا ہے۔ کیونکہ میں پاکستان کا جب ذائچہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا اسی سال سے 19 سال ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے، اس کے نصیب کا، اس کی ترقی کا، اس کی اکانومی کی بہتری کا دور اسی سال میں شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ الیکشن بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور بالکل اپنا حق رائے دہی سب کو استعمال کرنا چاہیے، اور میں آپ
کی وساقت سے ایک بات بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کو کوئی حق نہیں ہوگا تنقید کرنے کا اگلے 5 سال کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ووٹ ضرور ڈالیں۔ ٹھیک ہے سامیہ خان، آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیسا رہے گا؟ میں اس کو اس تناظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر 27 کو بھی دیکھا جیسے 27 رمضان کو دیکھا جائے تو وہ بھی 9 کا حصہ بنتا ہے، اگر 14 کو لیا جائے تو وہ بھی 5 کا حصہ بنتا ہے، تو 14 اور 9 کے درمیان یہ جو 8 تاریخ آ رہی ہے یہ پاکستان کے لیے کیسا دن ہوگا آئندہ آنے والے وقت میں؟ سب سے پہلے تو آپ کو نیا چینل، نیا پروگرام بہت مبارک ہو، اور موقع دینے کے لیے عزت افزائی ہے ہماری کہ آپ نے موقع دیا بولنے کے لیے۔ بلال صاحب یہاں پہ میں ایک آپ نے جیسے 8 نمبر کا ذکر کیا تو ایک ابہام جو پایا جاتا تھا، کیونکہ 8 کے نمبر کا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیے 8 کے عدد کو کہیں سے راستہ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے، اور وہ اس نے ٹکا کے کنفیوژن پیدا کیا کہ لوگوں کے اندر ابہام رہا، ہونا ہے نہیں ہونا، لاسٹ مومنٹ تک بھی ابھی تک بھی لوگ کنفیوز رہے۔ حالانکہ سر یہاں میں 2 پیش گوئیوں کا ذکر کر دوں جو کہ رب نے میری ہاتھ کے ہاتھ چلی پوری ہو گئی۔ ایک تو کیونکہ نئے سال کی پریڈکشن میں میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی جائے گی، عمران خان صاحب مشکلات کا شکار رہیں گے، اور جو ہے دوسرا یہ کہ تیسری جو پیش گوئی پوری ہوئی کہ میں نے کہا تھا سر کہ اگر 10 جنوری تک اگر مگر سب ختم ہو جائے گی، 10 جنوری تک اگر ملک میں خیریت رہتی ہے تو ہمارے ادارے کیپیبل ہوں گے کہ وہ پتھر پہ لکیر ہوگا الیکشن کا ہونا۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ اداروں کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، اور جو 8 کی تاریخ کی وجہ سے اسٹرانگ ہے؟ نہیں، میں باقی ستاروں کی پوزیشن کہہ رہی ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ 8 کا دن جو ہے یہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے وقت کے لیے مبارک ہوگا، درمیانہ ہوگا، کیسا ہوگا؟ آج کے دن جو آج سے آج کی تاریخ کو نانا سر دیکھیے، آج کی تاریخ کے دن جو ستاروں کی پوزیشن بنی ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان کا نیا جنم ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو ری برتھ کا چانس ملنے جا رہا ہے، اور یہ سچ مچ ایک آخری چانسز ہیں ہمارے پاس 2024 اور 2025 کے جو ٹائمنگ ہیں، اس وقت دی بیسٹ پوزیشن ہے۔ اور جو مزیدار چیز ہوگی کہ یہ جو سیکنڈ کی پوزیشن ہے یہ اسکروٹنی کرائے گا، بہت سارے انگلش فلٹر ہونے جا رہے ہیں، اور جو ہے ایک آپ کو بہت سارے جو ایسے چہرے فلٹر ہو جائیں گے پاکستان کی سیاست سے۔ یہ ضرور ہے کہ یہاں سے جو پاکستان کا سر نقشہ بنے گا، یہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اسکرپٹ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک اوپر رف اسکرپٹ لکھ رہا ہوتا ہے، تو مجھے تو یقین جانیے کہ اس مارچ سے ملک کے لیے بہت اچھی امیدیں شروع ہوتی ہیں۔ یہاں سے جو بھی سسٹم بنے گا یا بنایا جائے گا اس میں یہ ضرور ہے سر کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 8 کا جو ہنسا ہے یہ بنیادی طور پہ شنی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اثر یا تاثر پڑے گا؟ بالکل یہ ہے ہی زحل کا نمبر ہے، لیکن کیونکہ زحل کی پوزیشن اس وقت بہتر ہے، جیسے کہ ابھی سنجانی نے کہا کہ سیٹرن کی پوزیشن بہتر ہے، صرف 8 کے نمبر کو اس طرح پڑھیں گے 8 ہے ہی زحل کا نمبر ہے، اور یہ صرف کنفیوژن پیدا کرتا ہے، وہ اس نے ٹکا کے پیدا کیا، ہونا ہے نہیں ہونا، ابہام رہا، یہ اس نے اپنے حصے کا کام پورا کیا سر، اور 9 سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے چیزوں کو اور بہتری کی سائڈ پہ جاتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو ستارے ہیں پاکستان کے ذائقے کو پڑھیں تو یہ شکر ہے کہ مارچ سے 20 مارچ سے جو نقشہ بنے گا الحمدللہ وہ پاکستان کی یوں سمجھے ری برتھ کا نقشہ بنے گا۔ ری برتھ سے مراد ہے کہ نیا جنم لے گا پاکستان، لیکن وہ اچھا بھی ہوگا۔ الحمدللہ ونڈرفل۔ علی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیسا وقت ہے؟ آنے والے وقت میں پاکستان کے اوپر جو 7 نظرات ہیں وہ ستارہ شمس کی ہیں۔ پاکستان کو معاشی ترقی بہت زیادہ ہے۔ اگر 8 کے حوالے سے بات کریں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت جن کے پاس تھی تقریباً انہیں کے پاس ہی رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم معاشی حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ بہترین ہے، ادارے اس میں مضبوط ہوں گے، اور سب سے زیادہ جو بہترین چیز مجھے جو ذائچے میں نظر آتی ہے وہ تجارت کے حوالے سے، پاکستان تجارتی معاملات میں بہت زیادہ آگے نکل بڑی اچھی بات کی۔ زنجانی، آپ بھی اس میں اپنی رائے ڈالیے گا کہ آنے والے وقت میں یہ الیکشن 8 کو ہوتے ہیں انشاءاللہ اور کامیابی سے ہو جاتے ہیں، تو آنے والا وقت جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟
बिलाल भाई, यहाँ पे इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हो जाएगा, लेकिन 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक जुपिटर और यूरेनस का किरान होने जाना है, यानी दो प्लैनेट एक ही जगह में पाकिस्तान के जायचे के 12th हाउस में इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक महीना पाकिस्तान के लिए इंतहाई कठिन होगा। 12वां घर ये अखराजात का भी घर होता है, नज़रबद का भी घर होता है, फिर इख्तलाफात, इंतशार, खलफशार, इस किस्म की कैफियत को उजागर करता है कि अप्रैल और मई के ये 2 महीने अगर ये 2 माह खैर आफियत से गुजर जाते हैं तो फिर उसके बाद जाके नवंबर ऑनवर्ड पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी का आगाज़। सिर्फ इस इलेक्शन तक नहीं देख रहा, इलेक्शन के बाद बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो, जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्शन के बाद वो इतनी खुश नहीं होंगी, और इख्तलाफात का जो पीरियड है वो अप्रैल और मई का मंथ है कि वही जो इत्तेहाद बन रहे हैं और जो टूट रहे हैं, इनकी आपस में रंजिशें दिखाई दे रही हैं, इवन दस्तो गिरबां होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस अरसे में इदारे हरकत में आ सकते हैं, सियासत को धचका भी लग सकता है। ये अगर 2 मंथ गुजर जाते हैं सियासत तो को धचका लगने से ज़ंजानी मुराद होगी कि हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाए या कोई और हुकूमत आ जाए या कोई अदारा टेक ओवर कर ले। बिल्कुल ये भी हो सकता है। आइन की बिसात लपेटी जा सकती है। इन 2 मंथ्स को मैं इतना ख़तरनाक देख रहा हूँ। तो अगर ये 2 मंथ खैर ऑफिस, बल्कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं जहाँ पे माजी में पाकिस्तान के अंदर उनकी जो भी खिदमत रही हैं, इस इलेक्शन के बाद अगर वो दिली तौर के ऊपर आवाम की खिदमत करते हैं, ये उनका रूहानी तदारुक भी है उस 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर। और अगर इस वक्त को गुजार लेते हैं, इसमें अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट ख़त्म नहीं होती या आइन की बसात लिपेटी नहीं जाती, तो फिर नवंबर ऑनवर्ड अगर यही गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू करती है तो फिर उनके जो चैलेंजेस हैं उनके अंदर नरमी आना शुरू हो जाएगी। अगले साल से मैं ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए इस साल का अख्ताम और अगला साल इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। इकॉनमी वाइज, इंटरनेशनल लेवल के हवाले से पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होने जा रहे हैं। ज़ंजानी, ये बताइए कि अगले इलेक्शन के अंदर जो बड़ी बड़ी टीम्स खेल रही हैं, वो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ हैं, इनमें से आप सबसे पहले ये फरमाइए कि आपको नवाज शरीफ साहब कहाँ नज़र आते हैं? नवाज शरीफ साहब पार्टी की क़यादत की हद तक नज़र आते हैं। अच्छा। लेकिन दोबारा से उनका वज़ीर आज़म बनना, ये ऐसी पॉसिबिलिटी मेरी वर्किंग के मुताबिक मुझे नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक उनके आपने जायचा देखा है उनका? शहबाज शरीफ साहब, जी बिल्कुल देखे, वर्गो असेंडेंट है उनका। इनफरादी तौर पे तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी सख्तियाँ कम हो रही हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ है दोबारा से इक़्तिदार मिलना, उसी मनसब पे फायज होना जहाँ वो माजी में रहे हैं। अच्छा ज़ंजानी, ये मुमकिन है कि पार्टी के अंदर या ख़ानदान के अंदर या जानने वालों के अंदर जो कि उनके साथ अलायंस में, उनकी अच्छी किस्मत की वजह से इनको एक बूस्ट मिल जाए? अल्लाह करे जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुकद्दर इंसान का कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि इनके जो भाई हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, इस दफ़ा वो अपने बड़े भाई को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए या वज़ीर आज़म के लिए। उनकी तरफ से कोताही हो सकती है कि वो शायद उनको बूस्ट ना लगने दें। ये एक चीज़ मुझे इसमें नज़र आ रही है। अच्छा, ये आपकी राय जो है वो बड़ी मोतबर है यकीनन। लेकिन सामिया, आप बताइएगा कि आपको नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आने वाले वक्त में कहाँ नज़र आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नज़र आते हैं या कहाँ नज़र आते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात सब पहले हम कर लेते हैं कि किसी भी पार्टी को बिलाल साहब, मुझे नहीं लगता कि एक मिक्स बैग के साथ ही हुकूमत को चलाना पड़ेगा। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, ये तो क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम मौजूद हैं कि मैं बैक फुट पे जा ही नहीं सकती, मुझे गलत होना मंजूर है, लेकिन अपनी पेशगोई से मैं वो बैक ऑफ कर सकती हूँ। मैंने कहा था सर कि नवाज शरीफ साहब के सितारे बहुत पावरफुल होने जा रहे हैं। 2023 के आखिर में मुल्क वापसी होगी और अल्लाह ने वैसा ही फिर मेरी इज्जत बचा ली और रख ली कि जो है उनकी वापसी उसी वक्त में हुई जब प्रेडिक्शन का मैंने कहा था। अब प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आते हैं आपको? यही बात आगे लेके जाने लगी हूँ। चौथी बार वजीर आजम बनेंगे यहाँ, या मैं गलत हो सकती हूँ या मुझे मेरा इल्म नाकिस हो सकता है। मुझे चौथी बार उनकी वजीर आजम शिप का जो है वो चांस नहीं समझ में आता या नजर नहीं आता।
اور یہ تو ضرور ہے کہ نمبر دن پارٹیز کو تو نمبر 1 کی جو میجورٹی ہے وہ نون لیگ ہے، سیکنڈ نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے بعد جو آزاد امیدوار جس کو اسٹرانگ کریں گے اسی قسم کا الائنس آپ دیکھیں گے، جیسے پہلے بھی ہوا 2018 کے الیکشن میں بھی اچھا ہوا۔ سائمہ ایسا ہو سکتا ہے، سمیہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کی قسمت تیز ہو، شہباز شریف کی قسمت تیز ہو، حمزہ کی تیز ہو، اور اس وجہ سے نواز شریف جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے؟ کیونکہ الائنس میں تو سب ہے، فیملی بھی ہے۔ زنجانی صاحب نے تو جس طرح کہا علی نے کہ وہ بائی پاس کریں گے شہباز شریف، میں یہ جملہ نہیں بولوں گی، میں یہ ضرور بولوں گی کہ اس خاندان میں اگر کسی کے ستارے اسٹرانگ ہیں، اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہی، جب پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بنے تھے تب بھی میں نے ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا تھا کہ جتنے نام آپ لوگ مجھے دے رہے ہیں ان میں سے شہباز شریف صاحب کا ستارہ اسٹرانگ ہے، ابھی بھی اس پرائم منسٹرشپ کے لیے ان کا ستارہ مجھے اسٹرانگ نظر آتا ہے۔ اچھا بلال صاحب، جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے ستارے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اچھا سمیہ ایک مجھے بات بتا دیجیے جلدی سے، یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آتا، یا زنجانی کو کیوں نظر نہیں آتا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ ستاروں کی پلیسمنٹ ایسی ہے؟ اللہ جانے مجھے، میں کنگ میکر کی حد تک میں کسی بیان آلریڈی دے چکی ہوں تو میں بیک آف نہیں کر سکتی کہ کنگ میکر رہیں گے۔ یہ میں کب بھی کہتی تھی جب نون لیگ جڑا وطنی کی شکل کاٹ رہی تھی کہ لوگ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہے، میں تب بھی کہتی تھی کہ اپنی پارٹی کی قیادت وہی کریں گے، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ویسا ہوا۔ اور ابھی بھی مجھے کنگ میکر کی حد تک تو سمجھ آتے ہیں، کنگ بن جائیں کہ میرے لیے بھی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ علی آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی حیرت انگیز باتیں کی ان دونوں، بڑی حیرت انگیز۔ دیگر مہمانوں سے میری رائے تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے مختلف استادوں سے سیکھا ہے۔ مجھے تو نواز شریف کے ذائچے میں تاج کی علامات واضح، تو اور اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی نظر آ رہا ہے ذائچے میں ایک علامت ہے تاج کی، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ الیکشن کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ کنگ بنیں گے، یا کنگ میکر بھی تو ہو سکتے ہیں؟ کنگ میکر ہو سکتے ہیں، لیکن میرا حساب یہی کہہ رہا ہے کہ وہ خود کنگ بننا پسند کریں گے کیونکہ ذائچہ تاج وہاں پر دکھا رہا ہے مجھے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، لیکن ایک ان کے ساتھ ممکن ہے کہ یہ ان کے برابر کا ہی کوئی عہدہ لے لیں، لیکن تاج تو پرائم منسٹر ان کے سر پر ہو، کیونکہ ذائچے میں تاج کی علامت میرے حساب میں بالکل واضح ہے۔ دوسرے مہمانوں سے اختلاف ضرور کر رہا ہوں۔ اچھا ذائچے میں فرق اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے میتھڈ الگ الگ بالکل مختلف استادوں سے سیکھا ہے، کلیات الگ ہیں۔ آپ نے ہاتھ کبھی دیکھا ہے؟ نواز شریف کے ہاتھوں کے پرنٹ میرے پاس موجود ہیں، بالکل ان کی تمام لکیریں نمایاں ہیں، شمسی لکیر نمایاں، قسمت کی لکیر بھی نمایاں، چوتھی دفعہ بننے کی ہے لکیر؟ چوتھی مرتبہ بالکل امکانات بالکل مجھے واضح نظر آتے ہیں۔ میرے حساب میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، لیکن ایک چیز ان کے ساتھ رہے گی کیونکہ ان کی 3 اہم لکیروں کا مخرج ایک ہے، جس کا مطلب یہ کہ چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بنیں گے اور اپنی مدت نہیں پوری کریں گے۔ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنیں گے لیکن اپنی مدت پوری نہیں کریں گے۔ پہلے مجھے شک تھا اب نون لیگ کے، اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب نون لیگ کے نہیں ہیں۔ نہیں مدت پوری پوری کریں گے، مدت پوری نہیں کریں گے۔ اور ایک خصوصی طور پر اگر ہم 8 فروری کے اگر ہم ذائچے پر دیکھیں نا تو اس میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں افراتفری بھی نظر آتی ہے، اور اس میں جو ذائچے کو دیکھ کے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ غیر مستحکم ہوگی اور اپنی مدت پوری نہیں کرے گی۔ اچھا یہ زنجانی یہی آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، 8 کو جو حکومت بنے گی، آپ نے تو فرمایا کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن سکیں، تو یہ حکومت جو ہے وہ اگر بنتی ہے کسی سے بھی تو کیا وہ چلتی نظر آتی ہے، اور اگر چلتی نظر آتی ہے تو کتنا عرصہ چلتی نظر آتی ہے؟ بھائی اس کے اندر 2 منتھس جیسے اپریل مئی کا میں نے ذکر کیا وہ کریٹیکل ہیں، اگر یہ 2 منتھ گزار جاتے ہیں تو پھر حکومت آگے چلے گی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی یا جو بھی وزیر اعظم آئے گا اس کا جو اوتھ کی ڈیٹ اور ٹائم ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اس نے کس وقت کس ٹائم کس ذائچے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق حلف اٹھایا، اور وہ اپنی جو بھی اس کو صدارت ملی ہے، جو کیپٹنسی ملی ہے، اس کو کس طرح سے لے کے چلے گا۔ یہ اوتھ کا ٹائم بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی ممبران اسمبلی ہوں یا پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، وہ جب اوتھ اٹھاتے ہیں ان کا ٹائم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ کبھی کسی نے آ کے پوچھا زنجانی آپ سے کہ یہ اوتھ کا ٹائم کیا ہونا چاہیے؟ پوچھتا ہے کبھی کوئی آ کے؟ بالکل مختلف ذرائع سے بالکل پیغامات آتے ہیں
ٹائم جو ہے وہ بتایا جائے، بلکہ پچھلی دفعہ جو ابھی کیا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا اوتھ کا ٹائم کیا ہوگا؟ بالکل، دیکھیں اس چیز کو ہم بعد میں کنٹرول نہیں کر سکتے. پہلے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایک ایسے ٹائم کو ڈیزائن کر لیں جس میں 100% اللہ کی ذات ہے. جیسے بارش کو ہم روک نہیں سکتے لیکن ہم چھتری استعمال کرتے ہیں کہ گیلے ہونے سے بچیں، چیٹے پھر بھی پڑتے ہیں. تو ایک اچھا وقت جو ہے ہمیں کسی نحس گھڑی سے دور کر دیتا ہے، کوئی گرہن کے آیاب نہ ہو، کوئی کمر در اقرب کی پوزیشن نہ ہو، اسینڈنٹ کا لارڈ کسی زائچے کے نحس گھر میں نہ ہو. کہ جیسے گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا اور ان کا پلانٹ جا کے حاسدین کی چولی میں بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا دور پورا نہیں کر سکے. اور آگے بھی اگر پرائم منسٹر نے یہ جو آپ نے فرمایا، یہ بڑے عرصے سے ہم لوگ ظاہر ہے ہر سال یا ہر دفعہ جو بھی ایسا موقع ہوتا ہے اس پہ اسٹرالوجرز کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، لیکن شبھ مہرت جو ہے یہ نکالنا جو ہے یہ پہلی دفعہ آپ سے ہم نے سنا ہے. یہ فرمائیے کہ مریم کے چانسز کیا ہیں؟ کیا وہ ٹاپ بریڈ میں جا رہی ہیں یا پروونشل لیول پر رہ رہی ہیں، یا کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان کا سیاست میں؟ مریم کے ذائچے میں اگر میں دیکھوں تو یہ سال ان کے لیے کافی ٹف ہے. ان کا ذائچہ اور ان کے والد صاحب کا ذائچہ دونوں میں کافی مماثلت ہے پلانٹس کی پوزیشن. لیکن والد کے ذائچے میں مرکری سٹرونگ ہے، مریم کے ذائچے میں مرکری انتہائی ویک ہے. کہ اس الیکشن کے بعد مریم جس طرح سے توقع رکھ رہی ہیں یا ان کی پارٹی رکھ رہی ہیں کہ ان کو پذیرائی ملے گی یا کوئی اہم عہدہ ملے گا، میری کیلکولیشنز کے مطابق میں بھی شاید ایسا نہ ہو اگلے سال میں جا کے 2025 میں، کیونکہ 2025 کا سال مریم کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر ان کو کوئی ذمہ داری رسپانسبلٹی مل سکتی ہے. ذمہ داری سے مراد سی ایم پنجاب ہو سکتا ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، یا وزیر کوئی ہو سکتا ہے. بالکل، مطلب کوئی بڑا عہدہ جو ہے ان کو مل سکتا ہے، لیکن سی ایم کی لیول تک میں ابھی سی ایم اس الیکشن میں آپ کو لگتا ہے سی ایم کی پوسٹ نہیں مل سکتی؟ جی ابھی مشکل ہے، ابھی پلانٹس ان کا ساتھ نہیں دے رہے. سائمہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ مریم جو ہے، سامیہ مریم جو ہیں وہ کیا مستقبل اپنا دیکھیں؟ ان کی آس اور امید، ڈیزائرز اور خواہشات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ان کو کس طاقت کے پہلو میں دیکھ رہی ہیں؟ بلال صاحب، کیونکہ یہ بھی آلریڈی آن ایئر ہے، کیونکہ میں نے کچھ 35-36 پروگرام کیے ہیں میں سال کی پروڈکشن پہ. میں پھر ایک بات کہوں گی، زمینی حقائق دیکھ کے میں اپنا بیان بھی نہیں بدل سکتی. میرا بیان تو آلریڈی سیمپل سے آن ایئر ہے کہ میں نے کہا تھا کہ 2025 میں جو ہے نا ان کی ڈریم کم ٹرو کا سال ہے. مریم صاحبہ نواز شریف صاحبہ جی، مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ایفرٹس ہے وہ پے بیک انہیں کرتی نظر آتی ہے 2025 میں. ہو سکتا ہے 2024 میں وہ چیز نہ ہو. یہاں پہ میں علی کے ساتھ متفق ہوں کہ جو سوچا جا رہا ہے یا جو ان کا ذہن ہے یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن 2025 ان کو بالکل پے بیک کرتا ہے. دیکھیے آپ میرے حضرت علی کا فرمان ہے، وقت سے پہلے نہیں ملتا، نصیب سے زیادہ نہیں ملتا. تو اگر میں ان کا وقت دیکھوں تو وہ 2025 ان کے لیے سپورٹیو ایئر ہے. ہاں 2024 جن کا نام ابھی تک آپ نے نہیں لیا، بلاول صاحب کو بڑا بلاول پہ میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی بعد میں آتا ہوں. پہلے میں مریم صاحبہ کے بارے میں رائے لے لوں. علی آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے ذائچے کے مطابق جو مریم کا ذائچہ ہے وہ میاں نواز شریف کے ذائچے کے تقریباً برابر ہی ہے، اور ان کو کافی سال ہو چکے ہیں سیاست میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک یہ کوئی اہم مقام، کوئی اہم منصب، اپنی پارٹی میں بڑا اہم مقام ہے، پبلک وزارت، سرکاری عہدہ ابھی تک نہیں ہے ان کے پاس. لیکن اس مرتبہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اہم مقام، کوئی اہم وزارت ان کو ملنے کے امکانات ہیں. یہ کسی اہم عہدے پر پہنچ جائیں گے اس مرتبہ. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ 24 کی کر رہے ہیں یا 25 کی؟ یہ 24 کی. 24 میں یعنی کہ آپ کہے گا ہاں جی، یہ سال ان کے عروج کا سال. سی ایم بن سکتی ہیں پنجاب کی؟ پاسبل ہے، ممکنات ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہیں؟ ممکن ہے. کوئی بھی بڑی اہم وزارت، کوئی بڑا اہم عہدہ ان کو مل سکتا ہے 24 میں. 24 میں. تو باقی تو لوگوں کی رائے آپ سے مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا طریقہ کار مختلف ہے. میرا ذائچہ دیکھنے کا طریقہ کار الگ ہے. میں پامسٹری سے بھی دیکھتا ہوں. ان کے دونوں کے، میاں صاحب کے اور مریم کے، دونوں کے ہاتھوں کے پرنٹس میرے پاس موجود ہیں. میاں شہباز شریف کے ہاتھوں کا پرنٹ موجود ہے میرے پاس، عمران خان اور دیگر سیاستدانوں. بلاول کا بتائیے، بلاول کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ بلاول سیٹ اپنی جیتیں گے پنجاب سے اور لاہور سے ممکن ہے. لاہور سے ان کا بہت زیادہ عروج نہیں نظر آتا مجھے. اگر کہہ لیں کہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں. اچھا،
ایسا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن بہت سے لوگ ان کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے ذائچے کے مطابق یہ سال ان کے لیے کوئی خاص کسی سال پاور نہیں کی کسی کوریڈور کے اندر جاتے نظر آتے ہیں بلاول آپ کو؟ اس سال 2024 میں کوئی اہم کوئی پوزیشن نہیں ملے گی، کوئی نمایاں پوزیشن ان کو ملنے کے امکانات نہیں، ٹھیک ہے۔ زنجانی آپ فرمائیے گا کہ آپ کو بلاول کہاں نظر آتے ہیں، بلاول بھٹو آپ کو کہاں نظر آتے ہیں اس الیکشن کے بعد؟ جی، سب سے پہلے تو بلاول کی اگر بات کریں نا تو یہ اپنے ذائچے کے مطابق ایک ایسے انوکھے لاڈلے ہیں جو زمینی حقائق سے باخبر رہتے ہیں۔ ایسے افراد اپنی زندگی میں اپنے جو بھی معاملات لے کے چل رہے ہوں، اپنے ایک تو اصولوں سے ہٹتے نہیں ہیں، ان کے اندر انفرادیت پسندی بھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ سرد مہر بھی ہو جاتے ہیں۔ کل کے الیکشن کے بعد بلاول کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں اور سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے، اپنی پارٹی کی تشکیل نو دیں گے کہ وہ ممبران، وہ ساتھی جو ان کے بزرگوں کے دور سے ان کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی تبدیلی متوقع طور پہ سب سے پہلے پارٹی کو ریفائن کریں گے الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں۔ اب بلاول کا ذائچہ الیکشن میں اگر دیکھا جائے تو بلاول کا ویسے تو اقتدار اچھا دور 2027-28 کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ پارٹی کی حد تک اگر دیکھا جائے تو کل کے الیکشن میں ان کی پارٹی جو ہے اور بلاول اگر دیکھا جائے تو ذاتی حیثیت سے بھی بہتر نظر آ رہے ہیں اور پارٹی کی حد تک بھی کافی بہتر نظر آ رہے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم تو میں بھی شاید آگے جب جو بھی پارٹی سامنے آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی زیادہ میجورٹی میں ہے اور اس میں سے کون کون سے کینڈیڈیٹ 1 to 7 جو ہے ہمارا حلقہ یہاں پہ، اس میں تقریباً 70,000 جو ہے وہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں، اور یہ مسیحی بھائی جو ہیں یہ رجسٹرڈ ہیں فار بے نظیر انکم سپورٹ آلسو، تو یہاں پہ تو ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ لاہور کی یہ سیٹ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں 1 to 7 کی؟ دیکھیں بلاول لاہور کی سیٹ جو ہے مطلب بہت مشکل مارجن سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ بالکل وہ کلین سویپ کر جائیں گے، اس کے امکانات کم ہیں۔ یہ الیکشن بلاول کے لیے جیت جائیں گے چاہے کم مارجن سے جیتیں، ہاں بہت کم مارجن سے جو ہے یہ جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اتنے خوش نہیں ہوں گے اس حلقے سے جیتنے کے بعد بھی۔ جی سمیہ آپ کیا فرمائیے گا بلاول بھٹو کے بارے میں؟ دیکھیے جیسے کہ ان لوگوں نے یہ مطلب میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں بلاول، لیکن یہ والا سال ان کو ایک نمایاں پوزیشن دیتا ہے، ان کو ایک اسٹرینتھ دیتا ہے، جس طرح کہ میرا مطلب ہے کہ 2025 مریم نواز کو اسٹرینتھ دیتا ہے۔ لیکن یہ والا جو سال ہے، یہ جیسے اپنے بھی سیٹ کی بات کی تو اس دن کی پوزیشن میں میں نے جا کے جو عطا طارق صاحب کا ذائچہ بھی دیکھا اور بلاول کا ذائچہ دیکھا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ اس سیٹ کی خوشی بلاول کو مل جانی ہے تقریب سے۔ اس کا مطلب کیا ایسا ممکن ہے آپ کے مطابق اور ستاروں کی پلیسمنٹ کے مطابق کہ اگر آزاد لوگ بھی بہت سے ان کے ساتھ مل جائیں تو کیا یہ مل کے حکومت نہیں بنا سکیں گے؟ یہی تو سسپینس اس میں ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہے میں نے آپ کو بل ترتیب کہا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں 2018 کہتی تھی کہ PTI کی حکومت کا سال ہے، یہ والا سال نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے ستاروں کی روشنی میں، اور بل ترتیب جو ہے یہ مطلب یہ میں نہیں کہتی کہ حکومت ان کی گوشت سے آ رہی ہے، یہ میں نہیں کہتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی بات دور نوجوان پہ ہے، نمبر 2 پہ TPP ہے اور نمبر 3 پہ جو بھی آگے الائنسز کے ساتھ سیٹ اپ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب سب سے بہت بڑی اہم شخصیت اور بہت قد آور شخصیت ہیں شہباز شریف صاحب، اگر شہباز شریف صاحب کا رول اس میں اس تناظر میں کیا ہے کہ اگر مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں اگر ان کے ذائچے 24 میں ٹھیک نہیں ہیں تو کیا یہ ٹیک اوور پیریڈ جو ہے یا اس ٹائم کے اندر شہباز شریف صاحب کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ امکانات موجود ہیں، کیونکہ 2024 میں میاں شہباز شریف کا کوئی خاص رول مجھے نظر نہیں آتا اور کوئی بہت بڑی پوزیشن بھی ملتی ہوئی ان کو کوئی مجھے وہ بھی نہیں نظر آتی، کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے اور ایک غیر مستحکم حکومت اس الیکشن کے نتیجے میں قائم ہوگی اور اس کے بعد بھی حکومت بننے کے بعد بھی جوڑ توڑ ہوتے رہیں گے، تو ممکن ہے کہ شاید آنے والے کسی اور سال میں یہ کسی اہم پوزیشن پر آ جائیں، لیکن اس سال مجھے نظر نہیں آتے۔ زنجانی بھائی دیکھیے، ابھی تک جو میں بات سمجھا وہ یہ کہ آپ کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت طاقت میں نظر نہیں آتے فار اینی سیڈ ریزن، مریم صاحبہ جو ہے وہ بھی 24 کے اندر بہت طاقت میں نظر نہیں آتی فار اینی سیڈ ریزن، جبکہ پرسیپشن جو ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے، جبکہ بلاول جو ہے
وہ بھی لاہور سے بڑی مشکل سے جیتتے ہیں اگر جیتتے ہیں تو. اب یہ فرمائیے کہ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ستارے جو ہیں وہ بھی اگریسو ہیں جس کے اندر اس وقت سلسلہ جو ہے وہ جا رہا ہے، آپ کو پاکستان کا آئندہ آنے والے وقت میں معاشی مستقبل کیوں بہتر، جیسے آپ نے فرمایا کہ بہتر مستقبل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں فرمائیے کہ اگر بہتر مستقبل ہوگا تو وہ پھر لیڈرشپ کی صورت میں آپ کو کون نظر آتا ہے ٹیک اوور کرتے ہوئے؟ ادارے نظر آتے ہیں میرا مطلب ہے، یا افراد نظر آتے ہیں؟ ایسا ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلے تو مزاج سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان اٹ سیلف جب بنا تھا 14 اگست 1947 کا جب ہم زائچہ بناتے ہیں تو پاکستان کا رولنگ پلانٹ جو ہے پہلا گھر اسینڈنٹ ایریز ہے جس کا تعلق مارس کے ساتھ ہے، اور مارس چونکہ رول کرتا ہے اداروں کو بھی، مارس کا تعلق منگل کے ساتھ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ڈے ون سے ہی اس طرح سے پھل پھول نہیں پائی کیونکہ بیسیکلی پاکستان کا زائچہ جمہوری زائچہ نہیں ہے، اور ہمیشہ سے منگل والے دن پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پاکستان کی آنے والی ہسٹری تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. آپ چاہے وہ مارشل لا کی بات کریں یا کوئی بھی، جیسے 9 مئی ہوا ہے وہ بھی منگل کا دن ہی تھا، اور آگے چل کے پاکستان میں اس الیکشن کے بعد جو بھی معاملات رہیں گے اس کے اندر اثر و رسوخ اداروں کا بالکل رہے گا، اور یہ جو معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں یہ نومبر 2024 سے اس کا آغاز ہو جائے گا، جس کے اندر جو بھی ادارے ہیں، ایون میں اگر سیاست کی بھی بات کروں تو سب سے اچھی چیز یہ نظر آ رہی ہے کچھ نئے اصول بنائے جائیں گے، نئی چیزیں ڈیزائن ہوں گی جس کے اندر پاکستان کا تھنک ٹینک وہ سٹرانگ ہوگا کہ ہم نے اب اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، قرضوں کو کم کرنا ہے، اور اسی 19 سالہ دور کے اندر یہ جس کا آپ ذکر شنی کر رہے تھے، جس کا ہم سٹرن زحل کہتے ہیں، یہ فیصلے کرواتا ہے اور فوری فیصلے کرواتا ہے. تو پاکستان کے پاس انجانی پیسے ہوں گے اتنے کہ یہ سارے اچھے فیصلے کر سکے؟ بالکل. میں پاکستان کا زائچہ جب دیکھتا ہوں آنے والے دنوں میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، اور نہ ہی میں پاکستان کا زائچہ دیکھتے ہوئے کوئی ایسا پیغام دوں گا کہ مایوسی کی طرف جایا جائے. یہ ایک آخری سال ہے کیونکہ جتنا ورسٹ ہونا تھا، جتنی سختی ہونی تھی وہ 2023 تک ہو چکی ہے، یا میکسیمم نومبر 2024 تک رہے گی. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ مزید سختی جو ہے وہ میں دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان بہتری کی طرف انشاءاللہ جا رہا ہے. تو سمیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 24 سال، پہلے تو اس پہ اپنی رائے دے دیجیے کہ 24 تک ساری جو 23 تک جو ہیں وہ ساری مصیبتیں پاکستان نے جھیلی، اور واقعی بڑی مصیبتیں پاکستان نے جھیلی ہیں. اب یہ وقت جو ہے مصیبتوں کا ختم ہو گیا اور اب یہ ہائپ جو ہے یہ رائز کی طرف جائے گی. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ ٹریڈ سے آئیں گے، ایڈ سے آئیں گے، یا کیسے بہتر ہوں گے حالات؟ اب یہاں پہ ایک مزیدار بات ہے سر کی، جیسے آپ کہاں سٹینڈ ذکر کرتے ہوتے ہیں، میں ان کا نام غلط نہ لے لوں، نعمت شاہ ولی صاحب کی پیش گوئیوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو پاکستان کے بارے میں وہ کرتے تھے. کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت وہ والا وقت اب شروع ہو چکا ہے پاکستان کے لیے. جیسے کبھی ہم نواز شریف صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں، کبھی خان صاحب کو لاڈلا کہتے ہیں، ابھی انہوں نے کبھی زیدی صاحب نے کس کو لاڈلے کا لفظ یوز کیا. اب پاکستان لاڈلا ہوگا کیونکہ پاکستان کی ضرورت اب وہ وقت شروع ہوا ہے کہ جب سپر پاورز کو پڑے گی اور ہمارا سروائیول ان سپر پاور کی مجبوری بن جائے گا، کیونکہ دنیا میں سپر پاور کی بھی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے. اور ایک اہم بات یہاں پہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ جو ہمیں ملے گا، وہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی. ہاں، ہمارے ادارے بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے، غلطیوں کا ازالہ کیا جائے گا، اور کچھ رب کی جو ہے قدرت کی مہربانی اب اس ملک کے اوپر شروع ہوگی. اس میں بالکل متفق ہوں کہ پاکستان پر اپنے حصے کی سختی کاٹ چکا ہے. اللہ ہماری عزت رکھے. کیونکہ یہ 2 سال علی، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بہتر ہے کہ اب 24 کے بعد یا 25 کی طرف جاتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی بھی ریوائیو کرے گا؟ پاکستان ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا. 19 مئی سیاست میں کوئی ڈیسیجن ہو نہیں پا رہی، سیاست تو ایسے ہی عدم استحکام کا شکار اس کا مطلب ادارے جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ بن جائیں گے، ادارے بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. اگر میں آپ کو ماشاء اللہ تو نہیں نظر آتا، بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو تو یہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے، کیونکہ 8 کا عدد یہ حکومت انہیں کے پاس رہے گی جن کے پاس رہنی ہوتی ہے.
تو یعنی کہ کوئی بھی اداروں کے پاس مضبوط حکومت سیاسی طور پر قائم نہیں ہوگی، اور جو بھی حکومت بنے گی اس کے ٹوٹنے کے، ہر دن ٹوٹنے کے امکانات رہیں گے، لیکن پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اور 19 مئی کے بعد پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بڑے بہترین ہو جائیں گے، اور پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. تجارتی معاملات پاکستان کے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے، اور یوں کہہ لیں کہ مہنگائی میں بھی کچھ کمی نظر آتی ہے 19 مئی کے بعد. اور ستاروں کی کیونکہ پوزیشن ایسی مجھے نظر آ رہی ہے کم ہوگی، کہ امکانات بالکل اچھا موجود ہیں، اس اور کے اوپر پاکستان ایک جگہ کھڑا ہو مجھے جائے کھل گا. کیا پاکستان ماشاء اللہ کی طرف جا رہا ہے؟ اگر سیاست جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہی تو ادارے جو ہیں وہ قائم ہوں گے. کون پاکستان کو بہتری کی طرف کون لے کے جائے گا؟ پاکستان کی جو معیشت کے اندر جو مجھے مضبوط ادارہ جس کی ادارے کی سپورٹ نظر آتی ہے وہ ہمارے آرمی کا ادارہ یا دفاعی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے ہوں گے جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے، اور یہی چیز پاکستان کو آگے لے کر جائے گی. بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ مہربانی آپ کی سمیہ خان، بہت زیادہ زنجانی، آپ نے بھی وقت نکالا اور آپ بھی تشریف لائے، بہت بہت مہربانی. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ کل جائیں گے اور ووٹ ڈالیں گے اور اپنا یہ حق شہادت جو ہے یہ استعمال کریں گے، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ ایکس ہو، وائی ہو یا زی ہو، پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تعالی ایکڈیمکلی سپیکنگ اسٹرالوجی کے اندر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بائی دا مڈل آف دا ایئر کے بعد اچھا اور بلند جاتا نظر آتا ہے. یہ صرف سوشلی نہیں ہے، یہ جغرافیکلی بھی ہے، یہ انٹرنیشنلی بھی ہے، اور یہ اکنامکلی بھی ہے. اب یہ سوال جو رہ گیا وہ یہ کہ یہ ہوگا کیسے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہو گیا کیسے کسی کو بھی علم ہو کہ ہوگا کیسے. اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جو مرضی ہوگا بہتر، اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی. اللہ جب برکت اتارنے پہ آ جائے تو اللہ کو نہ ادارے چاہیے نہ افراد چاہیے، لیکن جب اللہ فیصلہ کر لے پاکستان کے حق میں تو پھر پاکستان زندہ باد.